توصیف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو انسان بنایا. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں کچھ حیثیت بخشی، ہمیں پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان جیسی نعمت سے سرفراز کیا. تمام انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی وجہ سے، جن کی محنت و مشقت سے، جن کے جہد سے ہمیں رشد و ہدایت کی روشنی ملی، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. میں نے سورہ حجرات کی چند آیتیں اور سورہ قاف کی آیت خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، جس سے آپ تمام لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرا موضوع کیا ہے. میرا موضوع ہے زبان کے اعمال. ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، زبان سے کیا ادا کرنا چاہیے، کیا نہیں ادا کرنا چاہیے. یہ میرا موضوع ہے. زبان یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑی نعمت ہے. یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی بات کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ذائقہ چکھتے ہیں، کسی چیز کا مزہ چکھتے ہیں، کسی چیز کی لذت کو محسوس کرتے ہیں. یہ وہی نعمت ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں. اسے استعمال کرنا بڑا بھاری بھی ہے اور بڑا آسان بھی ہے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو بلا شبہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں جنت بھی دے گا، اور اگر ہم اسی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں بلا شبہ جہنم بھی دے گا، کیونکہ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ زبان ہمارے اخلاق کو بتاتی ہے. یہ زبان بتاتی ہے کہ سامنے والا بندہ جس نے کوئی جملہ کہا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ کس مائنڈ کا ہے، وہ کس ذہن کا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اس کے خیالات کیسے ہیں، اس کا حسن و سلوک کیسا ہے. وہ تمام چیزیں یہ زبان ہماری ایک جملے میں بتا دیتی ہے. جیسے ہم اپنے زبان کا استعمال کرتے ہیں، کسی اجنبی کے سامنے ہم اپنی کوئی بھی بات رکھتے ہیں، فوراً یہ زبان ہمارے بارے میں پورا بایو ڈیٹا اس کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، اس ذہن کا ہے، اس بندے کے اندر یہ چلتا ہے، یہ بندہ اس طرح کی خامیوں میں مبتلا ہے. زبان جہاں بہت عظیم نعمت ہے تو اس کا استعمال بھی ہمیں صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. اس کا استعمال ہمیں اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. جس طرح اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے اس زبان کا استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ زبان، اگر ہم جیسے ہی ہم اس زبان سے کچھ بھی بولتے ہیں، کوئی بھی ایک لفظ نکالتے ہیں، نکلنے سے پہلے ہمارے پاس فرشتے موجود ہوتے ہیں، ایک نگہباں موجود ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو لکھ لے. ہم جو بھی ہمارے زبان سے نکل رہا ہے وہ فوراً اسے لکھ لے، وہ نوٹ کر لے، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جیسے ہی ہم کچھ بولتے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کا ایک بندہ، ایک فرشتہ ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ ہماری باتوں کو لکھے. جب ہماری چیزوں کا، ہمارے کیے ہوئے اعمال کا، ہمارے بولے ہوئے اقوال کا اللہ رب العالمین کے یہاں حساب و کتاب ہوگا تو ہم کیوں نہیں صحیح طریقے سے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کیا کہا؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایک قوم، ایک جماعت دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسى ان یکونوا خیرا منہم. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی قوم اور مذاق اڑانے والی جماعت سے زیادہ بہتر ہو. اسی طرح عورتوں کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. کہ اے عورت، تم دوسری عورت کا مذاق مت اڑاؤ. ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے زیادہ بہتر ہو. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا،
وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو گالی دینا ہے؟ کسی کو چڑھانا ہے؟ کسی کو پریشان کرنا ہے؟ نہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے آپ پر یہ چیز لازم مت کرو، اپنے آپ کو اس چیز میں مبتلا مت کرو کہ کسی سے اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کو چھینا ہے. جیسے کسی کے پاس اگر ہاتھ نہیں ہے تو اس کو کچھ دوسرے نام سے پکارا جائے. کوئی شخص کی شکل اگر تھوڑی سی الگ ہے، کسی شخص کو اللہ رب العالمین نے خوبصورتی نہیں دی ہے تو اس کو کچھ اور بولا جائے. یہ چیز سے ہمیں بچنا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کہ کسی دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو. یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ کسی دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا ہے. اگر کسی کا نام، جس کا نام جو ہے اسی نام سے اس کو پکارنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی، مسلمانوں میں بھی بہت سارے نک نیم رکھے جاتے ہیں. نک نیم کیا ہے؟ اس کا شریعت میں کیا جواز ہے؟ نک نیم کا ہے کہیں پر؟ نہیں ہے. سونو، پنٹو، چنٹو، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے جاتے ہیں. کہاں سے اس کا جواز آپ نے لایا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. تو ہم کیوں آخر کسی دوسرے کو کسی لقب سے پکارتے ہیں؟ کیوں آخر ہم اس کے عیب سے اس کو پکارتے ہیں، اس سے عیب سے اس کو ٹٹولتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ چیز ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے؟ جہاں شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے وہی چیز کی جائے. ہم اپنے طرف سے شریعت نہیں بنا سکتے، کوئی چیز ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. یہ ایمان کے اندر بہت ہی بری چیز ہے کہ کسی شخص کا مذاق اڑایا جائے، کسی شخص کو کسی برے القاب سے پکارا جائے، کسی شخص کو ستایا جائے، کسی شخص کو گالی دی جائے، کسی شخص کو اپنے زبان سے تکلیف دی جائے. یہ ایمان کے اندر بہت ہی بری چیز ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو شخص ایسا کر رہا ہے وہ اگر توبہ نہیں کرتا ہے اور ایسے ہی مر جاتا ہے، توبہ نہیں کیا، ایسے ہی چلا گیا اس دنیا سے، ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کون ہے وہ؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. اور ظالموں کا انجام کیا ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ظلم سے بچو، ظلم سے بچو. کیوں؟ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. کیونکہ یہ ظلم جو ہے تمہارا، یہ جو زبر ہے تمہارا، یہ جو تمہاری زبردستی ہے، یہ جو تمہاری ہٹ دھرمی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن تمہارے لیے اندھیرے کا باعث ہے، تاریکی کا باعث ہے. ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیرے کا باعث ہے. جب صراط مستقیم سے ہم گزریں گے، پورے صراط پر جب ہم گزریں گے تو ہمارے سامنے جب روشنی ہی نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے گزر پائیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اس کے آگے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا، بچو کس چیز سے؟ کثیرا من الظن، بہت زیادہ بدگمانی سے، بہت زیادہ کسی کے بارے میں اٹکل پچو کرنے سے، بہت زیادہ کسی دوسرے کے بارے میں برے خیالات سے کہ فلاں شخص فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں یہ، فلاں وہ. کیوں آپ سوچ رہے ہیں؟ بدگمانی نہیں کرنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے. کیوں؟ فین اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ان بعض الظن اثم. اس لیے کہا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی جب بہت زیادہ بدگمانی کریں گے تو یہ ہم کو گناہ کی طرف لے جائے گی. یہ گناہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کے بارے میں بہت زیادہ غلط سوچ رہے ہیں تو لاسٹ میں کیا ہوگا کہ ہم اس کے لیے برا سوچنے لگیں گے، اس کی طرف ہم بڑھ جائیں گے کہ ہم اس کو مارے پیٹے یا اس کو کچھ برا بھلا کہہ دیں. ہماری زبان خراب ہو گئی، ہمارے عمل بیکار ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے بدگمانی سے بہت زیادہ بچنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا. کسی دوسرے کی ٹوہ میں مت پڑو، کسی دوسرے کی جاسوسی مت کرو، کسی کے عیب کو مت ٹٹولو. کوئی اگر کسی چیز کو نہیں بتانا چاہتا، کسی کے پاس اگر کوئی راز ہے تو زبردستی اس سے راز حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. فالتو آئیڈیا مت لگاؤ کہ اس کے راز ہمیں پتہ چل جائیں. اس سے بچنا چاہیے. یہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا. جاسوسی نہیں کرنا ہے.
اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے. غیبت کیا ہے؟ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، کہ اپنے بھائی کی اس طریقے سے، اپنے بھائی کا اس طریقے سے ذکر کرنا کہ وہ موجود نہ ہو، اور جب اسے وہ چیز پتہ چل جائے تو اس پر وہ ناراض ہو، وہ چیز اسے پسند نہ ہو، وہ چیز اسے ناگوار گزرے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت چغلی نہ کریں. اس کا انجام کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا قیامت کے دن گوشت کھائے؟ تو اللہ رب العالمین اس کے آگے پھر کہہ رہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا، تم میں سے ہر کوئی اسے ناپسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. تو جب ہم ناپسند کرتے ہیں، جب ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھانا چاہتے قیامت کے دن، تو آج غیبت کیوں کرتے ہیں؟ چغلی کیوں کرتے ہیں؟ ہماری زبان کیوں اتنی خراب کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانی چاہیے. دعا یہ ضرورت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور یہ مومن کا ہتھیار بھی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبانوں کو ذکر و اذکار سے، استغفار سے، اللہ رب العالمین کی دعا سے، عبادات سے تر رکھیں. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم اپنے بھائی کو تکلیف دیں گے اپنے زبان سے، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کون؟ جس کے زبان اور ہاتھ دونوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ بس کسی کے عیب ہمیں ملے، بس اس پر ہم تانا کسنا شروع کر دیں. ہم کسی کے عیب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، شکایت ڈھونڈتے ہیں ہم کہ کس کو نشانہ بنایا جائے، کس کا مذاق اڑایا جائے، کس کو لپیٹے میں لیا جائے، اور اس کو خوب اتنی ساری باتیں کہی جائے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، اور جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ عبادات کی طرف بھی جانا چاہتا ہے تو اس سے بھی وہ منہ پھیر لے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ زبان یہ بڑی آسانی سے جنت بھی دلواتی ہے تو بڑی آسانی سے جہنم بھی. غیبت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، چغلی کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کسی کو اپنے زبان سے پریشان کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. کیا دلیل ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا ما عنده درہم ولا دینار، ما لیس عنده درہم ولا دینار، کہ جس شخص کے پاس درہم نہیں ہے، جس شخص کے پاس دینار نہیں ہے، مطلب جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو طاقت و قوت والا نہیں ہے، وہ غریب ہے، وہ فقیر ہے، وہ مفلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں تو آیا کہ اس نے خوب نمازیں پڑھی، خوب دعائیں کی، خوب صدقہ کیا، خوب زکوٰۃ دیے، خوب حج کیے، بہت سارے اعمال اس نے کیے، بہت سارے اچھے اچھے نیک نیک اعمال اس نے کیے، اعمال صالحہ سے اس کی پوری زندگی تر تھی. لیکن جب قیامت کے دن آیا تو دنیا کے اندر اس نے کسی کو گالی بھی دی تھی، کسی کو اپنے زبان سے ستایا بھی تھا، کسی کی عیب جوئی بھی کی تھی، کسی کی غیبت بھی کی تھی، کسی کو پریشان بھی کیا تھا، کسی کو اس کی زبان سے تکلیف پہنچ گئی تھی، کسی کو اس نے مارا تھا، کسی کا اس نے قتل کیا تھا. یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ بندہ جائے گا تو جس کو اس نے مارا ہے، جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کو اس نے تکلیف دی ہے، جس کو بھی اس نے اپنے زبان سے ستایا ہے، گالی گلوچ کی ہے، سب اللہ رب العالمین کے پاس آ جائیں گے. اے اللہ، اس نے ہمیں گالی دی تھی، اچھا گالی دی تھی، اس کی نیکیاں اس کے پاس، جاؤ. اے اللہ، اس نے ستایا تھا، اچھا ستایا تھا، اس کی نیکیاں اس کے پاس، جاؤ. اے اللہ، اس نے مجھے پریشان کیا تھا، مارا تھا، اچھا مارا تھا، اس کی نیکی اس کے پاس، جاؤ. آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ نیکیاں لینے والوں کی لائن ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی. تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ جب ان لوگوں کے پاس
یعنی جب ان لوگوں کے پاس سارے حیلے بہانے ابھی موجود ہیں، ان کے پاس ابھی جائز صورتیں موجود ہیں، وہ سب ابھی نیکیاں لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے پاس نیکی ختم ہے، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ ان سارے لوگوں کی جتنے لوگ اس کی نیکیاں لینے کے لیے آئے ہیں، ان سارے لوگوں کی نیکیوں، ان سارے لوگوں کے گناہوں کو اس پر ڈال دے گا اور اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے پھینک دے گا۔ یہی چاہتے ہیں ہم؟ حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے، حقوق اللہ میں تو اللہ رب العالمین کمپرومائز کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین حقوق اللہ میں تو ہمیں معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ اللہ رب العالمین سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے حقوق اللہ کے اندر، یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، جس طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کی، اگر ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو اللہ اگر چاہے تو اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے اسے بخش سکتا ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں اگر غلطی کی ہے، ہم نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا وبال ہے، ہمارے لیے بہت بڑا وبال ہے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح سلامت بنانے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کے مطابق عمل تو کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنے اس کے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ زبان سے ہمیں کیا کرنا ہے، میرا موضوع ہے کہ زبان کے اعمال۔ زبان سے کیا کرنا ہے؟ غیبت نہیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے پھر؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور دعا کرنی ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے، اس لیے کرنی ہے۔ دعا سے ہر چیز ممکن ہے، اس لیے کرنی ہے۔ دعا ہمارا ہتھیار ہے، اس لیے کرنی ہے۔ شرک سے بچنا ہے، اس لیے کرنی ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی لوگ، یعنی شرک سے جب بچنا ہے ہمیں، تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے کرنی ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ کسی دوسرے سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ مطلب ہے بلانا، دعوت دینا، کچھ مانگنا۔ تو ہم مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے نا۔ ہمارے پاس جب ہمیں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، ساری چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، خالق و رازق وہ ہے، تو ہم دوسرے سے مانگیں گے؟ جیسے ہی ہم دوسرے سے مانگتے ہیں، اگر وہ غیر موجود ہے یا اس کی استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر وہ مردہ ہے اور اس سے ہم مانگ رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ زندہ ہے تو اس کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے صرف مانگنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے دعا کی۔ دعا کیوں کرنا ہے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور کہا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو لوگ میرے بندوں میں سے غرور کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میں جہنم میں جلدی ان کو داخل کروں گا، وہ جلدی جہنم میں جانے والے ہیں۔ چاہتے ہیں ہم؟ نہیں چاہتے نا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت ہمیں نصیب ہو۔ کیسے ہوگی؟ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے اس کے مطابق ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں اس پر عمل کریں گے، تب اس کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ جو تقاضے اسلام کے ہیں، جو تقاضے ایمان کے ہیں، اسلام کے تقاضے کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توحید، شہادتین کا اقرار، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ جتنوں کو دوسرے لوگوں نے معبود باطلہ بنا رکھا ہے وہ سب کے سب باطل ہے، جتنے کنکر جتنے شنکر وہ سب باطل ہیں۔ مالک حقیقی کون ہے؟ ایک۔ دینے والا کون ہے؟ ایک۔ سب کچھ، سب کا منبع کون ہے؟ ایک، اللہ رب العالمین۔ جب سب کچھ وہ ہے تو ہم در در کیوں بھٹکتے ہیں؟ ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ جب سب کچھ کا مالک وہ ہے تو ہم کیوں دوسروں کو مالک و مختار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج جیسے ہی اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی فوراً شرک کی طرف ہم ڈھکیلے جائیں گے، اور شرک اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین تمام غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔
لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ رب العالمین ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہوں گے، جتنی بھی غلطیاں ہوں گی، سب کو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ حقوق العباد کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس شخص کو ہم نے گالی دی ہے، جس شخص کو ہم نے ستایا ہے، جس شخص کی ہم نے غیبت کی ہے، اس شخص کو بتا دیں اور اس سے ہم معافی تلافی کر لیں کہ اے اللہ کے بندے، میں نے تیری غیبت کی ہے، میں نے تجھے گالی دیا تھا، میں نے تجھے ستایا ہے، تو چاہے تو یہی میرا بدلہ لے لے، چاہے تو یہی میرا بدلہ لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جو سختی ہے، وہاں جو عذاب ہے، وہاں جو بدلہ ہے، بہت سخت ہے، تو اے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہونا چاہیے اس طریقے سے، اگر اللہ کے بندے نے ہمیں معاف کر دیا، حقوق العباد اس طریقے سے ختم ہو سکتا ہے، یعنی حقوق العباد کی معافی اس طریقے سے ہے کہ اگر بندے نے معاف کر دیا تو اللہ رب العالمین بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین سے صرف دعا کرتے رہے کہ اللہ میں نے فلاں کو گالی دی ہے، فلاں کو پریشان کیا، فلاں کو ستایا ہے، فلاں کی غیبت کی ہے، مجھے معاف نہیں ہو سکتا، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرتا ہماری معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے زبان کو ذکر و اذکار اور استغفار اور توبہ دعاؤں سے تر رکھیں، اور جتنی بھی ہم سے غلطیاں ہوتی رہے سب پر دعائیں کرتے رہیں، سب پر توبہ کرتے رہیں، سب پر استغفار کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین بہت رحیم و کریم ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اس نے ہمیں اتنے مواقع دیے سدھرنے کے، لیکن پھر بھی ہم اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے۔ رمضان جیسی نعمت دیتا ہے ہمیں، عرفہ جیسی نعمت دیتا ہے ہمیں، عاشورہ جیسی نعمت دیتا ہے ہمیں۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں کتنی ہوا کرتی تھیں، ہزار سال پہلے کے لوگ جیا کرتے تھے، زندہ رہتے تھے، لیکن آج کتنی عمر ہے؟ زیادہ سے زیادہ 60 سال، بہت زیادہ جو پرانا ہوگا 100 سال، بہت زیادہ۔ لیکن ہمیں اللہ رب العالمین نے اتنے ثواب کے مواقع دیے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے 1000 سال میں بھی مکمل نہیں کر پائے۔ شب قدر جیسی نعمت، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے یہ اگر شب قدر کی رات میں اگر ہم عبادت کر لیں۔ اسی طریقے سے عرفہ کا جو روزہ ہے 2 سال کے گناہ ہمارے معاف کرواتا ہے، اگلے اور پچھلے دونوں۔ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے گناہ معاف کرواتا ہے۔ جب ہر جگہ پر ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، پھر بھی ہم گناہ میں کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ پھر بھی ہم گناہوں میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہم معاصی میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ حقوق العباد کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دعاؤں میں، ہمارے عبادات میں اثر نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے۔ ہمیں روکی نہیں روک رہی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں اثر نہیں ہے، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو صحیح کریں، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتائے ہیں، اللہ رب العالمین نے جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں اس عبادات کو کرنے کے، اس طریقے سے ہم کریں۔ بے شک ہمیں پھر ہماری نمازیں روکے گی، بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے ہمیں روکے گی، ہمیں دور کرے گی، ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آئے گا کہ یہ غلط کام ہے۔ نیکی اور بدی میں فرق کیسے معلوم ہے؟ حدیث ہے کہ گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ کیا ہے؟ کہ بندہ جب اس کے سامنے جب وہ کوئی کام کرنے جائے اور وہ برا ہے، وہ گناہ ہے، تو اس کے دل کے اندر ضرور آئے گا کہ نہیں یہ چیز غلط ہے۔ ما حاک فی صدرک، اس کے دل کے اندر کھٹکے گا کہ یہ چیز غلط ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور اس چیز کو ناپسند کرے گا وہ کہ کوئی شخص اسے جان لے کہ اس نے فلاں کام کیا ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کی تعریف ہے حدیث کے اندر۔
اور نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ نیک چیز ہے. اس سے اگر لوگوں کو پتہ بھی چل جائے، اس سے اگر لوگ مطلع بھی ہو جائیں، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے، تب بھی ہمیں اچھا لگے کہ ہاں یہ اچھا کام ہم نے کیا. تو گناہ اور نیکی میں ہمیں فرق معلوم ہو گیا حدیث کی روشنی میں. اب ہمیں خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی غلطی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کھٹکتا ہے کہ نہیں کھٹکتا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کہ یہ چیز ہم غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہمیں پہلے یہ چیز لگتی ہے کہ نہیں کہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہم کچھ غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ لگنا چاہیے. اگر نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کی علامات ہے، ایمان کی دلیل ہے. الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ اور نیکی میں فرق ہونا چاہیے. کہ گناہ جیسی کرنے جائے تو ہمارا دل بولے کہ نہیں اس کی طرف مت بڑھو، یہ غلط کام ہے. اور ہمیں یہ لگنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کو جان لے تو ہمیں اس چیز پر کراہیت محسوس ہونی چاہیے. لیکن ہم دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے گناہ کرتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ ہماری پیدائشی اسی لیے ہوئی ہے. دوسروں کو گالی دینا ہے، چوری کرنا ہے. چوری کس طرح سے؟ ہر کوئی چوری صرف یہ نہیں کہلاتی کہ کسی کے گھر میں کوئی سامان جا کر کے چرا لیا جائے اس کی نظر بچا کر کے، یہ صرف چوری نہیں کہلاتی. ترازو میں ڈنڈی مارتے ہیں نا، تجارت میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، یہ بھی چوری ہے. عبادات میں کمی کرتے ہیں، یہ بھی چوری ہے. جہاں بھی کمی کرنا ہے وہ چوری ہے. جس کو پورا کرنا چاہیے، جو برابر ہونا چاہیے، متساوی ہونا چاہیے، گھٹا دیں یا بڑھا دیں وہ چوری ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے. زبان جو ہے، اسی زبان سے کسی کے دل کو ہم جیت بھی سکتے ہیں تو چیر بھی سکتے ہیں. جیت لیے تو اس کے راجا ہو گئے، اور چیر دیے تو اس کے غلام بھی نہیں بن پائیں گے. اتنا ہم کو وہ گرا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی زبان کو درست کریں. آج معاشرے میں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کپٹ ہے، اور یہ گالی گلوچ ہے، جھوٹ بولنا ہے. یہ سارے گناہ کس سے ہیں؟ زبان سے. ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ 3 گناہ کرتا تھا، اور وہ بھی بڑے بڑے. کیا کیا کرتا تھا وہ؟ کہ شراب بھی پیتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، اور چوری بھی کرتا تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ان چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ چھوٹ ہی نہیں پاتی مجھ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس ایک چوتھا گناہ جو ہے وہ جھوٹ کا، اسے چھوڑ دو، باقی سب چھوٹ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. جب وہ بندہ گیا اور رات کا جب پہلا پہر ہوا تو چوری کرنے کے لیے نکلا. جب وہ چوری کرنے کے لیے نکلا، پہنچ گیا چوری کرنے کے لیے، جیسے اسے یہ بات یاد آئی کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے والے ہیں تو میں کیا جواب دوں گا، وہاں سے وہ نکل گیا. ایک گناہ چھوٹ گیا. دوسرا پہر ہوا رات کا، زنا کرنا چاہا اس نے، دروازے تک پہنچ گیا کہ ابھی زنا کرے گا، بس تھوڑا سا باقی ہے، لیکن بس اسے فوراً یہ وہ بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مجھ سے سوال پوچھنے والے ہیں تو میں کیا جھوٹ بولوں گا، وہاں پر سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے. وہاں سے بھی نکل گیا. 2 گناہ چھوٹ گئے بڑے بڑے. تیسرا گناہ اس کا کیا تھا؟ شراب پیتا تھا. نشاور تھا، وہ نشہ والا تھا، شراب پیتا تھا. شراب پینے کے لیے پہنچ گیا، ہاتھ میں بوتل ہے، ہاتھ میں شراب ہے، بس پینے ہی والا ہے. فوراً سے یہ بات یاد آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مجھ سے صبح میں پوچھیں گے، کیا جواب دوں گا. وہاں بھی اس نے شراب کو چھوڑ دیا اور چلا گیا. صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس بندے نے جواب دیا کہ یہ ترکیب تو بہت زبردست ہے،
یہ ترکیب، یہ جو جھوٹ سے اگر ہم بچ گئے تو جھوٹ سے میں بچا تو تمام گناہ ہم سے چھوٹ گئے. تو اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں. جھوٹ سے اگر ہم دور رہتے ہیں تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہے، غیبت ہے، کپٹ ہے، جلن ہے، دوسروں کو پریشان کرنا ہے، دوسرے کے بارے میں برا سوچنا ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے، ہمارے اعمال جو ضائع ہو رہے ہیں یہ سب گناہ چھوٹ جائیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الصدق یہدی الی الجنہ ان الکذب ایاکم والکذب فان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. اے لوگو جھوٹ سے بچو. کیوں بچنا ہے؟ یہ برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے. برائی کیا کرتا ہے؟ جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اس کے ساتھ کہا وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. سچ بولو. سچائی کیا کرتی ہے؟ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے. نیکی کیا کرتی ہے؟ جنت کی طرف لے جاتی ہے. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ اس طرح سے پھیلا ہوا ہے جیسے لگ رہا ہے ہم کھاتے پیتے سوتے جاگتے سب وہ ہمارے کھانے پینے کی چیز ہے. اس طریقے سے ہم جھوٹ بولتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے عمل کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں، آخر ہم سے کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کون سی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس باقی رہنے والا ہے. ہم دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کماتے ہیں. کس اعتبار سے؟ دنیا میں ہم بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں لیکن آخرت کی تیاری ہے نہیں ہے. آج دنیا میں لوگ اس طرح سے دولت کماتے ہیں، ڈنڈی مار کے، چوری کر کے، جھوٹ بول کر کے، غش کر کے، دھوکہ دھڑی کر کے اس طرح سے دولت پہ دولت کمائے جا رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ قیامت کے دن، قیامت کے لیے بھی وہ مال و دولت لے کر کے جانے والے ہیں. میرے بھائیوں سن لو، نہ آپ کے کفن میں جیب ہے، نہ آپ کی قبر میں الماری. کہاں رکھیں گے؟ یہی چھوڑ کے جانا ہے. سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے. آپ نے مال کمایا، دولت کمائی، آپ نے عزت کمائی، شہرت کمائی، سب یہی رہ جائے گا. جائے گا کیا آپ کے ساتھ؟ عمل. آپ نے عمل کیا کیا ہے؟ آپ نے زبان کا کس طرح سے استعمال کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ کا کس طرح سے استعمال کیا ہے؟ آپ اپنے جسم کا کس طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے؟ آپ نے کتنی عبادتیں کی ہے؟ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتوں کو مانا ہے؟ کتنے احکامات کو آپ نے عملی جامہ پہنایا ہے؟ اور کتنی برائیاں آپ نے کی ہیں؟ وہ سب آپ کے ساتھ جائے گا. ہمارے کارنامے جائیں گے، ہمارے کالے کرتوت اور اچھے کرتوت وہ سب ہمارے ساتھ جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کرتوتوں کو بہتر بنائیں، عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ وہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے. دنیا یہ بس چند روزہ ہے. ہمیں بس یہاں امتحان دینا ہے، پھر اللہ کے یہاں جانا ہے. یہاں ہم پرچہ لکھ رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں وہی ہمارے لیے جزا و سزا کا باعث بنے گی. اگر ہم اچھا نمبر لائے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہیں. دیکھیے ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے آپ کو اگر بول دیا جائے، آج میں بول دوں کہ کل آپ کا امتحان ہوگا، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے، امتحان ہوگا، آپ کے پاس سوالات بھی دے دوں کہ یہ سوال کروں گا میں، جواب بھی دے دوں کہ یہ آپ کو کرنا ہے، اس طریقے سے آپ کو پیپر لکھنا ہے، تو کوئی ہے جو کل 0 نمبر پائے؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. اور اگر کوئی 0 نمبر پاتا ہے تو سب اس کو کیا بولیں گے؟ بے وقوف سمجھیں گے. سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ اسی طرح ہمارا حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیپر بھی دے دیا، سوالات بھی دے دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، ساری چیزیں بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال کیا آنے والا ہے، دوسرا سوال کیا آنے والا ہے، تیسرا سوال کیا آنے والا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اور آخری سوال کیا ہوگا. ساری چیزیں جب اللہ رب العالمین نے بتا دی، پھر بھی ہم فیل ہونے چلے. ہم اتنے احمق ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں جب سوال ہوگا ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی کہ ہمیں پیپر بتا دیا گیا، جوابات کیسے لکھنا ہے وہ بھی بتا دیے گئے، کون سے سوالات کہاں پہ حل کرنے ہیں، کس طریقے سے حل کرنے ہیں، کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے، وہ سارے بتانے کے باوجود ہم اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہماری یہ احمق ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری عقل ماری جاتی ہے وہاں پر کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، گناہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ گناہوں سے بچنا ہے. اچھا
پیپر کے اندر اگر ہم کہیں پر غلط لکھیں اور اس کو کاٹ کر کے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، پھر ہم صحیح جواب لکھتے ہیں، تو کیا اس پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ کوئی احمق بولے گا؟ نہیں بولے گا نا۔ لیکن یہاں بھی وہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں جیسے اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، معافی تلافی کر لی، اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، معافی تلافی کر لی، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لی، اللہ رب العالمین نے بخش دیا، اس پہ بھی نیکی ہمیں دی ہے، اور پھر قیامت کے دن ہمیں وہ جنت جیسی جزا سے سرفراز کرے گا۔ لیکن اگر ہم اسی چیز پر مسلسل کام کرتے رہیں، غلطی پر غلطی کرتے رہیں جاننے کے باوجود، تو یہ ہماری تو ہٹ دھرمی ہے۔ غلطی برائے غلطی ہونی چاہیے، برائے شرارت نہیں ہونی چاہیے۔ غلطی برائے غلطی ہوگی تو معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن غلطی جان بوجھ کر اگر ہو رہی ہے، شرارت کے طور پر ہو رہی ہے، ہٹ دھرمی کے طور پر ہو رہی ہے، تو وہ معاف نہیں ہونے والا ہے۔ آج لوگ گناہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین معاف کر دے گا ہم کو، ہم نے استغفار کیا ہے، توبہ کیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ہم گڑ گڑ کر کے استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے ہم اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں کہ وہ معاف کرے گا ہمیں۔ بس بول دے کہ معاف کر دے گا، کیسے معاف کر دے گا وہ؟ ہاں اس کا فضل و کرم بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ضرور معاف کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کچھ کریں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں۔ اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے کہ اگر ہم غلطی بھی کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے دل کے اندر کوئی غلطی کرنے کی سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کو نیکی دے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس غلطی کو کرتے ہیں تو صرف ایک غلطی لکھی جاتی ہے، ایک برائی لکھی جاتی ہے ہمارے کھاتے میں، اور اگر ہم اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نیک عمل کریں گے اور نہیں کر پائے، تو اللہ رب العالمین وہاں پر بھی ہم کو نیکی دے گا، اور اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو 10 گنا زیادہ نیکی دے گا۔ اب یاد رکھیے بھائی، گناہ سے بچنے پر بھی نیکی ہے، گناہ کرنے پر صرف 1 گناہ لکھا جا رہا ہے، اور نیکی کرنے پر 10 گنا نیکی لکھی جا رہی ہے۔ کیا چاہیے پھر ہمیں؟ لیکن پھر بھی ہمارا پلڑا کس چیز میں بھاری معلوم ہے؟ گناہوں میں، جس میں صرف 1 لکھا جا رہا ہے، پھر بھی ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلانے کی کوشش کریں، اپنے مائنڈ سے نہیں، اپنے دماغ سے نہیں، اپنے طور پر کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس زندگی کو گزاریں گے تو ضرور ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی دنیا میں آیا اس کو مرنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ ہم بچائے جائیں گے؟ ہمارے عمل اتنے برے ہیں کہ ہم بچائے کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام بھی کرنا چاہیے، تب جا کر کے ہم اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب و کامران ہو پائیں گے، اور ہم کو جنت جیسی نعمت ملے گی اور جہنم سے ہم محفوظ رہیں گے۔ ایک اور چیز بتاؤں کہ زبان کا عمل کیا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کس کو گالی دیں، شکایت ڈھونڈتے ہیں، بس کوئی مل جائے خلاص، آج تو اس کو رلا کر چھوڑنا ہے، گرچہ وہ گالی کے ذریعے ہو، گرچہ وہ گندی باتوں کے ذریعے ہو، گرچہ وہ غلط الفاظ کے ذریعے ہو، گرچہ وہ غلط چیزوں کے ذریعے ہو، لیکن اس کو رلا کے چھوڑنا ہے۔ کون سے ذہن سے ہم کام کرتے ہیں؟ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک کی عزت کریں، عزت دیں گے تو عزت ملے گی، نہیں دیں گے نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین عزت کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ذلت دینے والا ہے، ٹھیک ہے،
اگر ہم کام ہی نہیں کرتے ویسا کہ اللہ رب العالمین ہم کو عزت دے، کہاں ملے گی ہم کو؟ کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک عزیز ہو کر کے رہیں. کسی کو دکھانے کے لیے اپنی زبان کا غلط استعمال مت کرو، کسی کو دکھانے کے لیے اپنی زبان کو خراب مت کرو کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤ. ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کو درست کریں، گالی جیسی قبیح جرم سے بچیں. ہم اگر کسی کو گالی دیتے ہیں نا تو ہمارے خود پر لوٹتا ہے وہ، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کون سا ایسا بندہ ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ سامنے والے بندے کو اور اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ لوٹائے گا نا، وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا. تو جب ہم اس کو گالی دے رہے ہیں تو وہ ہماری طرف لوٹا رہا ہے. کس پہ پڑا؟ ہم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں. باعث کون بنا؟ ایسے نہیں، ایسے گھما کر کے ہی صحیح، لیکن ہم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. کون اپنے والدین کو گالی دینا چاہتا ہے؟ چاہتا ہے کوئی؟ کون ہے ایسا بڑا احمق جو اپنے والدین کو گالی دے، جس کے ذریعے وہ پلا بڑھا ہے، جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں آیا ہے؟ نہیں چاہتا نا کوئی اپنے والدین کو گالی دے. ہمیں چاہیے کہ بلا واسطہ ہو یا بال واسطہ ہو کسی بھی طریقے سے اپنے والدین کو گالی نہ دے. دوسروں کو گالی دیں گے وہ ہماری طرف لوٹائے گا، اس لیے جب دوسرے کو گالی نہیں دیں گے تو وہ ہماری طرف بھی نہیں لوٹائے گا. دوسروں کو دعا دیجیے، وہ ہمیں بھی دعا دے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو گالی دینے سے بچیں، گالی گلوچ جیسے قبیح جرم سے بچیں. اور یہ والدین کو گالی دینا بہت بڑا اکبر الکبائر میں شمار ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں. زبان کا ایک اور اچھا عمل کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. خیر امت کا لقب ہمیں دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. خیر امت ہمیں کہا گیا ہے کہ تم خیر امت ہو. کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خود نیک کام کرتے ہو اور نیکی کی طرف دوسروں کو بلاتے ہو، خود برائی سے رکتے ہو، دوسروں کو برائی کی طرف جانے سے روکتے ہو. لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ برائی کی طرف زیادہ لے کے جا رہے ہیں ہم. اچھا، اب ہمارے پاس موبائل ہے، یہ ہماری اس چیز میں بہت مدد کرتا ہے کہ ہم جو ہے خود بھی برائی میں مبتلا ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. کس طرح سے؟ کسی نے کوئی غلط چیز دیکھی، کسی نے کچھ دیکھا موبائل کے اندر، چلیے مان لیتے ایک فلم ہی کسی نے دیکھی، وہ کسی دوسرے کو شیئر کر رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے کسی دوسرے کو. اس نے کسی دوسرے کو فارورڈ کیا، اس کا گناہ اس پر. اس نے اس کو کیا، اس کا گناہ اس پر، اس کا بھی گناہ اس پر. اس نے کسی اور کو، اس کا گناہ اس پر، اس کا بھی گناہ اس پر، اور یہ سب کا گناہ اس پر. وجہ کون بن رہا ہے؟ یہ بن رہا ہے اس کی بنا پر ساری دنیا میں وہ برائی پھیل رہی ہے. تو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں یا جھیل سکیں؟ ہے؟ نہیں ہے. ہم یہاں کی آگ کو برداشت نہیں کر پاتے، وہاں کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو ہم برائی کے باعث کیوں بن رہے ہیں؟ اتنی زیادہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں، سب کا گناہ ہم خود پر لے رہے ہیں، سوچنا کہ ہم اللہ رب العالمین کے یہاں بچ جائیں گے. یہ طاقت ہی نہیں ہے ہمارے اندر بھائی، کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے عمل کو درست کریں. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو دونوں کو پورا کیجیے. یہ نہیں کہ صرف امر بالمعروف کا کام تو کر رہے ہیں، کسی دوسرے کو نیکی کی طرف بلاتے رہے ہیں لیکن برائی سے نہیں روک رہے ہیں. تو کہاں ہوا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ؟ یا کسی کو بلا تو رہے ہیں، خود کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ کسی کو برائی سے روک تو رہے ہیں، خود نہیں رک رہے ہیں. تو ہمارے یہاں باتوں میں تاثیر ہو ہی نہیں سکتی. تو خود ہمیں الٹ کر کہے گا کہ بھائی تو پہلے کر تب تو میں کروں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اگر ہم انجام دینا چاہتے ہیں، یہ فریضہ ہے ہم پر. اسی لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا گیا ہے، بہترین امت اسی لیے ہمیں کہا گیا ہے امت محمدیہ کو.
تو ہمیں چاہیے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرے. سب سے پہلے خود گناہ سے رکیں پھر دوسروں کو گناہ سے روکیں. خود صحیح عمل کریں پھر دوسروں کو صحیح عمل کی طرف لائیں. اگر وہ صحیح عمل کرتا ہے ہماری بنا پر تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا, ہمیں بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی دوسرا ہماری بنا پر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی, اس کے ساتھ ہمیں بھی گناہ ملے گا کہ ہم باعث بن رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں, زبان کا صحیح استعمال کریں. اللہ رب العالمین نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے ان سب کو صحیح طریقے سے اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سب کا استعمال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کر سکیں. اے اللہ ہمارے اندر جو ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہے ان سب سے ہمیں بچا, اور ان سب کے باعث ہم خود ہی ہیں. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اتنی سمجھ دے, اتنا عقل دے اور اتنی فہم دے اور اتنی قوت و طاقت دے کہ ہم تمام برائیوں سے لڑ سکیں اور ان سب کا دفاع کر سکیں, اور ان سے بچتے ہوئے اے اللہ تیرے بتائے ہوئے, تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر ہم اس دنیا میں اور اس آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائے. اے اللہ ہم تمام لوگ بہت زیادہ خطا کار ہیں, بہت زیادہ گنہگار ہیں, بہت زیادہ سیاہ کار ہیں. اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو بخش دے, تو ہماری مغفرت فرما دے. یا رحیم و کریم تو بخشنے والا ہے, تو غفار ہے, تو ستار ہے, تو تواب الرحیم ہے. اے اللہ تو ہمارے توبہ کو قبول فرما دے. اے رب کریم تیری طاقت کے بغیر, تیری دی ہوئی قوت کے بغیر نہ ہمارے اندر کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے, نہ کسی عمل کو کرنے کی طاقت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کا ترجمہ یہی ہے. یا رب اس کے مطابق ہمیں اتنی طاقت دے کہ ہم گناہوں سے بچ بھی سکیں اور صحیح نیک صالح عمل بھی کر سکیں. یا رب تو ہی رحیم و کریم ہے, ہم پر رحم و کرم کا نزول فرما اور ہم تمام لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دے, اور ہم تمام لوگوں کو اتنی سمجھ دے کہ تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہو جائے.